دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، تو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی جسارت کس نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر کیوں ظاہر ہوا؟ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور علماء اکرام بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جادو برحق ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ جادو چاہے سفلی ہو یا بلیک میجک، اس کا علم رکھنے والا، سیکھنے والا اور کرنے والا بہت بڑی تباہی کا سامان ہے۔ مگر جو لوگ جادو سے انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اس کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 2 سورتیں نازل فرمائیں، جس کی کل 11 آیات ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزوں کو بھولنے لگے تھے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا ہوتا تو آپ کو لگتا کہ نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، مگر عقل مبارک اور اعتقاد پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہونے میں بھی ایک حکمت پوشیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہوا کہ آپ بشر ہیں، جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے اور کاہن اور نجومی ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اگر آپ پر جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودیوں کا شک یقین میں بدل جاتا، اور یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ اس کے بعد چند دنوں بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا، تو انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے بعد پتھر کو نکالا تو ایک تھیلی برآمد ہوئی۔ اس تھیلی میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی کے چند دندانے بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک ڈوری تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یعنی اس زمانے میں بھی جادو ہوتا تھا۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی اقدس ذات پر جادو جیسے شرکیہ عمل کی جسارت کی گئی۔ یہ سب سامان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت 2 سورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس میں کل 11 آیات ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیات ہیں، جبکہ سورہ ناس میں 6 آیات ہیں، اور کل ملا کے 11 آیات بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت کو پڑھی تو ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی علماء اکرام کہتے ہیں کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس سے دوستی کر لیں۔ صبح و شام کے اذکار میں گھر سے باہر جاتے ہوئے اور سوتے وقت کم از کم 1 یا 3 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ انسان کے لیے ہر شر سے محفوظ ہونے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔